جی السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ترقی پسند تحریک کی شاعری کے حوالے سے۔ ترقی پسند تحریک اردو کی ایک ایسی تحریک تھی جس نے اردو ادب پر نہایت ہی دور رس اثرات مرتب کیے۔ اس تحریک کا اگرچہ بنیادی مقصد تو صرف ہندوستان کی عوام کو آزادی کے لیے متحرک کرنا تھا، مگر اس تحریک کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اردو ادب کو ہوا، اور اس تحریک نے اردو افسانے، اردو ناول پر جہاں بے پناہ اثرات مرتب کیے، وہیں اردو شاعری بھی اس تحریک کے اثرات سے اپنے آپ کو نہ بچا سکی۔ کہا جاتا ہے کہ ترقی پسند شاعری کو اگرچہ بنیادی طور پر تو انجمن پنجاب اور علی گڑھ کی تحریک نے جو ہے وہ فروغ دیا تھا، اور ترقی پسند تحریک کے تحت شاعری کرنے والے جو شعراء تھے وہ بھی مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان میں ایک جو چیز مشترک تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب اپنے پرانے سیاسی نظام اور سماجی حالات اور طور طریقوں سے تنگ آ چکے تھے، وہ اکتائے ہوئے تھے، اور اپنے ملک کی جو غلامی تھی اس کے طوق کو وہ اتار کر پھینکنا چاہتے تھے، اور کسی خوبصورت منزل تک وہ سفر کرنا چاہتے تھے۔ تو فیض احمد فیض جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے سب سے زیادہ نامور، مقبول اور سب سے زیادہ ممتاز شاعر تھے۔ ان کے ہاں ہمیں ترقی پسندانہ نظریے کا جو ہے واضح شعور نظر آتا ہے۔ انہوں نے اگرچہ عشق سے انقلاب کی طرف اپنا قدم بڑھایا تھا، اس لیے ان کے بارے میں بہت ساری مختلف اور متضاد آراء پیش کی گئی، اور کہا گیا کہ وہ کسی خاص تحریک یا نظریے سے وابستہ نہیں ہے، اور صرف وہ احساسات کے ایک شاعر ہیں۔ اور کبھی یہ بھی کہا گیا کہ ان کا جو ہے وہ ہر شعر ان بلندیوں کو چھو رہا ہے جس کی اشد ضرورت ترقی پسند تحریک کے ادب کو ہے، مگر حقیقت میں فیض کی جو شاعری ہے اس میں ہمیں نظریات اور جذبات دونوں یکساں نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید کے بقول عاشقی فیض کی عبادت اور ترقی پسندی فیض کا فریضہ ہے۔ تو فیض کی جو سب سے نمایاں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اپنے ملک کی بدحالی کا ماتم نہیں کرتے، بلکہ ان کے ہاں تمام دنیا کے مظلوم جو ہیں وہ برابر ہیں، اور وہ تمام دنیا کے مظلوموں کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کے ہاں وطن کی محبت بنیادی چیز ہے اور حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی نظم صبح آزادی اور نثار میں تیری گلیوں کے اس کا ہمیں واضح ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ فیض کی شاعری کے چند نمونے ملاحظہ کیجیے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چلا کے چلے جسم جاں بچا کے چلے۔ تو ترقی پسند شاعری پر سب سے زیادہ جو اثرات مرتب کیے ہیں وہ فیض احمد فیض نے کیے۔ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر چلایا، اور قدیم استعار تشبیہات کو انہوں نے نئی شکل، نئی صورت اور نئے معنی عطا کیے۔ اور یہ کہنا بھی بجا ہے کہ اگر نظریاتی شاعری میں کسی شاعر کو اور کسی شاعری کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے اور زندہ رہنے کی اس میں صلاحیت ہے تو وہ صرف اور صرف فیض احمد فیض کی شاعری ہے۔ ان کا ایک اور شعر ملاحظہ کیجیے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور جگہ پہ کہا کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اس کے علاوہ علی سردار جعفری جو تھے وہ زمانہ طالب علمی سے ہی ترقی پسند تحریک کے اثرات قبول کر چکے تھے، اور اس کو انہوں نے قبول بھی کر لیا تھا، اور آج بھی علی سردار جعفری جو ہیں وہ اسی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ علی سردار جعفری جو ہیں وہ مارکسی نظریات کے شوقین نظر آتے ہیں، وہ انقلاب کے شیدائی ہیں، اور ان کی شاعری بھی ہمیں دراصل انقلاب کی گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ وہ ادیب کو بھی انقلاب کا ایک مجاہد بننے کی نصیحت کرتے ہیں۔ وہ حق مانگنے کی بات نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے حق کو طاقت کے زور پر چھین لینے کی بات کرتے ہیں۔ انقلاب روس، جشن بغاوت، سامراجی لڑائی جیسی ان کی نظمیں جو ہیں وہ ہمیں واضح طور پہ دکھاتی ہیں کہ ان کے ہاں ہمیں انقلابی نظریات نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں کسان اور مزدور کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ انقلاب قلم سے نہیں بلکہ وہ بندوق سے آتا ہے۔
تو ان کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ میرے ہاتھ سے میرا قلم چھین لو اور مجھے ایک بندوق دے دو۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں ایک ہی ہلکے سے جھٹکے سے کلائی توڑ دے، اے مجاہد سامراجی انگلیوں کو توڑ دے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ حقیقت سے میری کیوں بے خبر دنیا فانی ہے، بغاوت میرا مسلک ہے، میرا مذہب جوانی ہے۔ ساحل لدھیانوی بھی ایک ممتاز شاعر ہے۔ ساحل لدھیانوی کی ہاں ہمیں حقیقت اور رومانیت دونوں نظر آتی ہیں۔ وہ ایک طرف فلمی گیت لکھتے ہیں تو دوسری طرف وہ ثنا خوان تقدیس مشرق، تاج محل جیسی نظمیں لکھتے ہیں اور اپنے انقلابی ہونے کا ایک واضح ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی برائیوں کو واضح کرتے ہیں اور پسماندہ طبقے کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہاں زندگی سے تو ہے موت سستی۔ اس کے علاوہ اسرار الحق مجاز بھی ہمیں ایک نامور ترقی پسند شاعر نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے محبوب کی توصیف اور ثنا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ظالم کے خلاف میدان میں ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر ہمیں ایک انقلابی مجاہد کے روپ میں بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلیں اور نظم دونوں میں اپنے انقلابی نظریات کی واضح تبلیغ کی ہے۔ ان کے ہاں داخلیت اور خارجیت کے پہلو دونوں نظر آتے ہیں، یعنی وہ ایک طرف تو انقلابی ہیں تو دوسری طرف وہ ایک رومان پسند شاعر بھی ہیں۔ ان کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں بول اری او دھرتی بول، بول ری دھرتی بول، راج سنگھاسن ڈاواں ڈول۔ مجاز جو ہیں وہ ایک رومانوی شاعر ہیں، مگر ان کی شاعری کی اندر ہمیں واضح طور پہ انقلابی پیغام نظر آتا ہے۔ ان کی چند مشہور نظمیں رات اور ریل اور انقلاب جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور نظمیں ہیں۔ اس کے علاوہ احمد ندیم قاسمی جو ہیں، جہاں وہ اپنے افسانوں میں غریب لوگوں کو موضوع بناتے ہیں، وہاں وہ اپنی شاعری کے ذریعے بھی انسانوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں اور وہ انسانوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے۔ وہ سائنسی ترقی سے زیادہ انسانوں کی ترقی کے قائل ہیں۔ وہ انسانوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ بستیاں چاند ستاروں پہ بسانے والوں، کرۂ ارض پر بجھے چلے جاتے ہیں چراغ۔ ان کی شاعری میں ہمیں طنز اور منافقانہ رویوں کے حوالے سے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ قتیل شفائی جو ہیں وہ بھی فلمی گیت لکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ انسانوں کو اور سماج کو بھی موضوع بناتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی ہمیں رومانیت اور ترقی پسندیت ساتھ ساتھ چلتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ قتیل شفائی جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جو منافقت سے پاک ہو۔ وہ بھی انسانوں کو اپنا حق مانگنے کی نہیں بلکہ چھین لینے کی نصیحت کرتے ہیں۔ جیسے ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ مخدوم محی الدین کی شاعری میں بھی ہمیں رومان اور انقلاب ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے ہیں۔ ان کے خیال میں مفلس اور غریب لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور وہ پیسہ صرف اس وجہ سے اس لیے کماتے ہیں تاکہ وہ امیر لوگوں کو اور سرمایہ دار لوگوں کو مزید ترقی دے سکیں، ان کو مزید امیر بنا سکیں، اور سرمایہ دار ان کو ان کی محنت کا صلہ نہیں دیتے، اور بلکہ اگر وہ ان کو معاوضہ دیتے بھی ہیں تو وہ ان کو بھیک سمجھ کر اس کی مزدوری دیتے ہیں۔ تو ان کا ایک شعر ہے کہ بھیک کے نور میں مانگے کے اجالے میں مگن، یہی ملبوس عروسی ہے یہی ان کا کفن۔ تو ترقی پسند شاعری نے دراصل عام آدمی کو اور عام آدمی کے مسائل کو انہوں نے ترجیح دی، ان کے حق میں بات کی اور انہوں نے مزدور کو اور کسان کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا، اس کی بلندی کے، اس کی عظمت کے گیت گائے۔ کیونکہ اس تحریک نے انقلاب اور بغاوت کی بات کی ہے تو اور سماجی اقدار کے خلاف انہوں نے رد عمل دیا۔ ترقی پسند شاعری کی سب سے بڑی جو دین ہے وہ یہی ہے کہ آج ہماری شاعری کا جو ایک ہیرو ہے وہ کسی محل میں رہنے والا بادشاہ یا کوئی شہزادہ نہیں ہے،
بلکہ آج کا ہمارا ہیرو جو ہے وہ ایک مزدور، ایک کسان اور ایک غریب عورت ہے۔ شکریہ۔